لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الکہف ہے، 15ویں سپارے کا 16واں رکوع شروع کیا ہے، اور یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 26 تک یہ 3-4 آیات ہیں۔ موضوع کے مطابق اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جہاں تک بات مکمل ہوئی تھی اس سے آگے کا آج یہ بات چل رہی ہے، یہ ہے ابھی اصحاب کہف ہی کا واقعہ ویسے مکمل ہو چکا، لیکن یہ بات اس سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، ایڈجسٹنٹ ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے ہم نے یہ صورت شروع کی تھی اور اس صورت کا جو شان نزول تھا وہی یہ تھا، بلکہ اس سے پہلے جو ہم نے سورہ الکہف سے پہلے بنی اسرائیل مکمل کی، جہاں پہ روح کے واقعے کا ذکر تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہاں بھی یہ واقعہ پڑھا، اس کے شان نزول میں بھی پڑھا اور آج بھی پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھے، آپ یہ بتائیں اصحاب کہف کون تھے، اور آپ روح کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا انہیں بتا دیا، اور روح کے بارے میں تو یہ بات جو پھر وحی نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ آیت آئی، جبرائیل امین اسی ٹائم لے آئے، تو وہ بھی ان کو آپ نے بتا دی۔ تو یہ یہاں پہ اس کے شان نزول میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے جب اصحاب کہف میں پوچھا گیا، ان کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب یہاں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عرفہ والا مقام ہے، اور یاد رکھیں یہاں پہ کہ ہم سے گستاخی نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ آیت لکھی ہوئی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ اگر تمہاری آواز بھی تھوڑی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب احترام ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی یا کوئی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، بات کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، مقصد اسی کے ساتھ ہے۔ آپ نماز فرما رہے تھے، نماز سے کے اندر آپ سے بھول ہوئی اور آپ نے اس کے بعد سجدہ صاف کر کے سلام پھیر کے، تو اب وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھولنا ہے، حضور سوئے ہوئے ہیں، اٹھ کے جماعت کراتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، میرے اوپر وضو نہیں ہے، تو وہ نماز میں بھول کیسے سکتے ہیں؟ بات تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صرف ہمارے لیے کہ کل کو ہم نماز میں بھول جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ پھر یہ سجدہ صاف کر کے ہم نماز ٹھیک کر لیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم کوئی بھی بات کہیں تو اس کے ساتھ تاکہ جو ہے نا انشاءاللہ کہیں، اس کے بغیر معاملہ یہ ہو جاتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عرفہ والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ والا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو آپ نے کہا کل آنا میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ کل کیا جناب، روایات کے اندر مختلف ہے، غالباً 15 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے اور وہی نہیں نازل ہو رہی، وہی رک گئی، وہی کا سلسلہ ہی رک گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ ادھر اعتراضات شروع کہ آپ نے کہا جی کل بتاؤں گا، اگلے دن جی بتائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے وہی نہیں آ رہی، کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہم آپس میں کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ یہ پیچھے کسی غزوہ کا ذکر تھا، ہم پڑھ رہے تھے، تو اللہ نے وہ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے راستے میں، تو جو وہ نا بیچ میں قرآن کی آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ تمہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم تو وہ وقت پاس کرنے کے لیے نا ہم، تو اللہ نے فرمایا وقت پاس کرنے کے لیے تمہیں قرآن اور رسول کا ہی مذاق کرنا یاد آیا؟ استغفر اللہ، قرآن اور رسول کا مذاق کرنا وقت پاس کرنے ہے۔ مذاق کوئی حد ہوتی ہے، کوئی شریعت اور قرآن اور اسلام اور اللہ کا کوئی ادب احترام ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ جی تم اس میں یہ کہہ رہے ہو کہ
ہم کیا کہتے ہیں جی مذاق، جی انشاءاللہ تے اسا اس نو کہنے جیڑا کام اسی کرنا ہی نہیں ہے جی۔ کوئی بندہ انشاءاللہ کہے تو آگے سے جی انشاءاللہ تو ہم وہ کہتے ہیں جو ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ بھائی انشاءاللہ جو ہے یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو واقعات بہت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے حضرت مختصر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تخت آپ کا ہوا میں اڑتا تھا، اللہ نے جب بادشاہ بناتا ہے تو اللہ پھر دکھاتا ہے میں خالی یہ نہیں میں جو چاہوں دے سکتا ہوں، یہ تو میرا الگ معاملہ ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کو، تو سلمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو بادشاہ عطا فرمائی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت اوپر اڑ رہا ہے ہوا میں، آپ نیچے ایک بندے نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ، ایک دفعہ پڑھ لیں ثواب ہوگا۔ اللہ پاک ہے، اللہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام وہاں سے اپنا تخت نیچے، وہ اللہ کے بندے تو نے کیا پڑھا؟ انہوں نے سبحان اللہ پڑھا۔ اتنے یعنی یہ جو ان الفاظ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعے سے ہٹ کے ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو جا کے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، جنت کی مٹی بڑی سرخیز ہے، اور اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ جو اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ان الفاظ کا بڑا وزن ہے۔ اس طرح کے میں نے کئی ایک اور آپ کو بتا رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس میں اگر ان میں آپ اضافہ کریں کچھ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ صحابی نے پیچھے نماز میں پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے پوچھا یہ پیچھے آج کون ہے جس نے یہ الفاظ پڑھے؟ صحابی کہ میں نے پڑھے۔ میں یہ بڑے نا برکت والے، بڑے فضل والے الفاظ ہیں کہ یہ الفاظ بندے کے منہ سے بعد میں نکلتے ہیں، فرشتے ہونٹوں کے پاس سے ان الفاظ کو اٹھا کے سیدھا جا کے اللہ کے عرش کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو چاہے کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بسا اوقات اپنی زندگی میں ہم دیکھ لیں، میں خود اپنی زندگی میں بسا اوقات میں انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، اپنی بھی ہم اپنی زندگی میں سوچیں جس کام پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ کام تو مطلب مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو میرے نا مطلب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جی، بڑا آسان کام ہے، وہ اس میں ہم تھوڑا سا غرور میں یا اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ کام نہیں ہوتا ہم سے۔ یہ یقینی بات ہے، ہم جب سمجھتے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب یہ اور وہ اس کام میں رکاوٹ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں سارا کچھ، کہتے ہیں میری طاقت، غرور، تکبر، میں خود، میں آ جاتی ہے بندے کے اندر۔ جب بھی کوئی کام ہو اس کے اندر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی میں آگے ہم نے ابھی اسی کے ساتھ متصل ایک اور واقعہ پڑھنا ہے، وہ آگے آئے گا باغ والا، تو اس میں مزید اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ تو یہاں پہ مختصر یہ تھا کہ ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو حضور نے وہ فرما دیا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا تو وہ پھر وہی رک گئی، مگر اللہ چاہے۔ تو اسے ہمیں بھی چاہیے ہم جس کام کی نیت کریں یا جس کام کا وعدہ ارادہ کریں تو اس میں انشاءاللہ کہیں، اس سے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی اور ہمارا توکل اللہ پہ ہو جائے گا، اپنے غرور یا اپنے بل بوتے اور اپنی طاقت پہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے حساب سے نہ کوئی بھی کام ہے یقین جانے، بلکہ جنت بھی جو ہے وہ ہماری نمازوں روزے تہجدوں پہ نہیں ملنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اس قرآن کی شفاعت سے اور اللہ کے رحمت اور اللہ کے فضل سے ملنی ہے۔ کسی کو اپنے اعمال کے اوپر جنت نہیں ہے کہ بندے کو اپنے اعمال کا ہی ہو جائے، تو مگر یہ کہے کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور اپنے رب کی وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہی یہاں اگر موضوع اسی طرح دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ ابھی کو بات ہو رہی تھی صوبیدار صاحب کل ہم انشاءاللہ 16واں رکوع مکمل کر لیں گے، میں انشاءاللہ نہیں کہا کل 16واں رکوع مکمل کر لیں گے، مجھے راستے میں گھر جاتے ہوئے یار میں تو انشاءاللہ تو کہا ہی نہیں، تو میں اس وقت انشاءاللہ کہہ لوں کہ انشاءاللہ، کیوں وہ جب ذہن میں آئے، جب جیسے نا یہ بھول چوک جو ہے نا یہ اس میں بڑی اللہ نے بھلی آسانی پہ، روزہ دار بھول جائے تو بھول کے کھا لیا، میں تو روزہ سی معاف ہے، اس کی کوئی گناہ پکڑ نہیں ہے، بھول خطا یہ جو ہے نا یہ بھول والا جو معاملہ ہے نا اس کے اندر بڑی چھوٹ ہے۔ تو جب آپ بھول گئے، جب آپ یاد آیا آپ اسی وقت وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کا ذکر کہو، انشاءاللہ کہو جب تمہیں
یاد آ جائے، موقع پہ نہیں کہہ رہے، بعد میں خیال آ گیا کہ میں نے تو انشاءاللہ کہا ہی نہیں، اور یوں کہے کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستہ کی راہ دکھائے، یعنی میرا رب یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کے معاملے میں اللہ میری مدد فرمائے اور مجھے اس راہ کی طرف گامزن کرے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ اور وہ اپنے غار میں جو اصحاب کہف تھے وہ 300 برس ٹھہرے رہے۔ اب بیچ میں اصل میں اصحاب کہف کا ہی واقعہ چل رہا تھا، یہ بیچ میں انشاءاللہ والا اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا تو وہ بیچ میں آیات آ گئی، دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ کل کیونکہ بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی کہ کچھ کہتے ہیں وہ 3 4 تھے، چوتھا کتا تھا، ٹھیک ہے جی، کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا کچھ کہتا تھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، 8واں کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کی تعداد اصل اللہ خود جانتا ہے، تمہیں جتنا علم جتنی بات بتائی گئی ہے اتنے میں رہو، جتنا مقصد ہے اتنا رہو۔ تو آج وہی اللہ نے فرمایا تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ ٹھہرے کتنا۔ کل بات تھی تعداد کی، آج بات ہے ان کے عرصے کی، ٹائم پیریڈ، کتنا عرصہ وہ سوئے رہے۔ تو اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے کہ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، اور سارا علم ہے زمین و آسمان کا اسے علم ہے۔ تو اصحاب کہف کے ہر چیز کا علم اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اپنے اس کے ساتھ شرک سے منع کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 اوپر۔ اس کا جو قرآن اور عربی کے اصول ہیں یہ تو گرامیٹیکل حساب سے اس کے مختلف معنی بنتے ہیں، جو ایک کہ یعنی اللہ نے یوں کیوں فرمایا کہ 300 اور پھر فرمایا 9 اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی 2 تفسیریں ہیں، بس آخری 2 منٹ۔ ایک تفسیر یہ کہ جو انگریزی سال ہے ہمارا ابھی بھی جو چلتا ہے، یہ الگ اس کے اوپر ہمارا سورہ بقرہ میں پورا ایک ٹاپک گزرا تھا کہ تمہارے یہ جو چاند کے یسألونک عن الہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو چاند سے ہمارا تعین ہے، ہم نے چاند دیکھ کے عید کرنی ہے، ہم نے چاند دیکھ کے کہنا محرم شروع ہو گیا، ہم نے چاند کی یہ انگریزی نام ہو رہا ہے، اصل ہمارا قمری ہے، چاند والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو انگلش سال ہے، ٹھیک ہے جی، انگلش سال ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 365۔ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 355، 10 دن کم ہوتے ہیں۔ یہ فرق آپ ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ڈالتے جائیں تو 100 سال جب ایک صدی گزرتی ہے، انگلش سال کے 100 گزر چکے ہوتے ہیں تو قمری آپ کے 103 گزر جاتے ہیں، کیونکہ 10 کم ہو رہے ہیں نا ہر سال، تو 3 بڑھ جائیں گے۔ انگلش سال 9 ہوں گے، 100 سال ہوں گے تو جو ہمارے اسلامی سال ہے وہ 103 ٹھیک ہے جی، 3 سال کا فرق آ جائے گا، یہ کیونکہ اتنے دن اس کے کم ہیں۔ تو 300 سال اللہ نے فرمایا، تو ساتھ اللہ نے فرمایا 9 اوپر، یعنی اگر وہ اس میں یہ تھا کہ اس وقت جو نا اللہ نے پچھلی آیت میں بھی فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، اور کتابی سے ان کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھو، یعنی جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ہیں ان سے اس اصحاب کہف والے واقعہ میں ان کے ساتھ بحث میں نہ پڑھو یا ان سے نہ پوچھو، بس ٹھیک ہے جتنا علم ہے جو اس میں مقصد ہے وہ حاصل کرو۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 300 سال، تو اللہ نے فرمایا کہ 300 سال تمہارے ہیں جو تم گنتے ہو انگریزی حساب سے، انگلش حساب سے، سورج کے سالوں کے حساب سے، ہمارے جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ چاند کے حساب سے ہے، تو اس لیے 309 سال بنتے ہیں۔ اگر چاند کا حساب لگایا جائے تو 309 سال بنتے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے ساتھ فرمایا کہ اس کی اصل تعداد پھر بھی جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ 300 تھے، 309 تھے، قمری تھے، لونر تھے، شمسی تھے، سولر تھے، کون سے تھے، ہمیں مقصد اس کے اندر تعداد کا نہیں ہے، مقصد یہی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، اور میں اس پورے واقعے کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے اصحاب کہف والے واقعے کے اندر وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت لازمی ہے۔ جان بھی اگر جا رہی ہو تو اپنا ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے ان کو کیا تھا کہ وہاں سے جان کا خطرہ تھا اور ایمان کا خطرہ تھا، تو وہاں سے وہ بچ کے الگ چلے گئے۔ دوسرا، وہاں پہ ان کو جب اس سے بچنا تھا تو وہاں پہ انہوں نے نکل کے اللہ سے دعا مانگی، یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایمان ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، یہ تو سارے گناہ گار ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جی آپ ہماری مدد فرمائیے، اور پھر اللہ نے جواباً اسی طرح جواب دیا تھا کہ میں اسی طرح تمہاری مدد کر رہا ہوں کہ ینشر لکم ربکم من رحمتی۔ دعا انہوں نے کی تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رایابی کا
سامان کر، یعنی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اللہ نے بھی ایسے ہی جواب دیا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی بنا دے گا۔ تو یعنی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دین، اور دین میں مرتد جو بندہ ہے وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے، یعنی یہ دین میں آیا اور دین سے پھر کفر میں یا اس میں گیا، تو وہ ان کو احتمال تھا، ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ ادھر رہیں گے تو یہ ہمیں ظلم تشدد کریں گے، تو ہمیں اپنے دین میں، جیسے انہوں نے اپنے ایک دوست کو نا خریدنے کے لیے بھی بھیجا، کل ہم نے پڑھا، تو اس کو جب خریدنے جاؤ دھیان سے، یہ نہ ہو وہ تمہیں پکڑ کے پھر ہمیں ظلم شلم کریں اور کہیں ہمیں اپنے ایمان سے ہی پھیر نہ دے، واپس نہ لے جائے۔ تو مرتد ہونے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس پورے واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں تعداد اور جو ہسٹری ہے ان چیزوں میں جتنا علم ہے اتنا کافی ہے، اصل اس کا مفہوم اور مقصد سمجھا کریں۔ تو اصل مفہوم اور مقصد یہی ہے کہ ہر کام میں اللہ پہ توکل کریں، اور آج ہم نے جو پڑھا مدد اللہ کی مانگیں اور انشاءاللہ ضرور کہیں، تو پھر اللہ اپنی طرف سے اس میں ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین دنیا کی بنائیاں سمجھنے کی، اور ان تمام باتوں کو پڑھ سمجھ کے عمل پیرا ہو کے، اور یہ چھوٹی جن باتوں کو ہم سمجھتے ہیں بسا اوقات کہ یہ انشاءاللہ اس کا کہیں مذاق نہ اڑائیں، اور اس کے اندر ہر کام کے اندر انشاءاللہ کو اور ان چھوٹے کلمات کو اپنی زبان کے اوپر ضرور جاری رکھیں۔